بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ان آیات میں جو دو دریاؤں کے ملنے اور ان سے لؤلؤ اور مرجان کے نکلنے کی گفتگو فرمائی، وہ دو دریا جن کا ملاپ ہوا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور جو موتی اور مرجان تشریف لائے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ۔ نبی کے نور عین ہیں دونوں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا لباس سبز ہے، ایک کا لباس سرخ ہے، ایک نے زہر کا پیالہ پیا، دوسرے نے جام شہادت نوش کی، ایک نے زہر پی کر خلافت اسلامیہ کو ٹوٹنے سے بچا لیا، دوسرے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نانے کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ دو تین جمعۃ المبارک سے ہمارا جو تذکرہ ہے وہ اہل بیت اطہار، بالخصوص امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صرف صحابی رسول نہیں ہیں، نواس رسول بھی، جگر گوش بطول بھی، نور نگاہ علی بھی، 7 سال 7 مہینے 7 دن حسین پاک کو نانہ مصطفیٰ کی رفاقت نصیب۔ ظاہری طور پر یہ مدت قلیل ہے، کم دکھائی دیتی، لیکن 7 سال 7 ماہ اور 7 دن نبی کی آغوش، نبی کے پہلو، نبی کے کندھوں کے اوپر رہنا، یہ بھی صرف آپ کے حصے میں ہے۔ دن اور رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب نانا جان نے حسین پاک کو اپنے سے الگ کیا۔ ایک صحابی فرماتے کہ میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کے وقت آیا، دروازے پر دستک دی تو آپ باہر تشریف لائے، آپ نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، میں نے مسئلہ پوچھا، آپ نے بتا دیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے گفتگو میں کر رہا تھا، مجھے یوں لگا کہ چادر کے اندر سے کوئی چیزیں حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں، اگر نہیں پوچھوں گا میرے دل میں خلش رہ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا تو اس کولے کے اوپر یہاں پر امام حسن بیٹھے تھے اور اس طرف امام حسین بیٹھے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ دن تو دن رہا، رات کے وقت بھی نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کو اپنے پہلوں میں، اپنی آغوش میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ رفاقت کوئی معمولی رفاقت نہیں ہے، بہت بڑی رفاقت ہے۔ 7 سال 7 ماہ 7 دن آغوش نبوت، یہی وجہ ہے کہ آپ کا اخلاق
نہایت اعلیٰ، آپ کی عادات نہایت عمدہ، کیونکہ جو آغوش آپ کو نصیب ہوئی اس آغوش کے بارے میں تو رب نے قرآن میں کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ سب سے بڑھ کر اخلاق والے میرے رسول ہیں پوری کائنات میں، تو ان کی آغوش جب حسین پاک کو نصیب ہوئی تو پھر وہ اخلاق کا پہلو حسین پاک کے اندر نہیں آئے گا تو کس میں آئے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول سنانا چاہتا ہوں کہ جب مال غنیمت آیا، لوگ لینے کے لیے آئے تو آپ اپنی ابتدا امام حسن اور امام حسین سے فرمایا، ایک ہزار درہم و دینار آپ نے امام حسن کو دیا، 1000 آپ نے امام حسین کو دیا۔ بعد میں حضرت عمر امیر المومنین کا اپنا بیٹا عبداللہ ہے، آپ نے فرمایا اس کو 500 دے دو۔ اس نے وہاں سوال کیا، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا بیٹا، میں تو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہا، تلوار لے کر جہاد کرتا رہا۔ اس وقت حسین پاک چل بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے تو کبھی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے جہاد تک نہیں کیا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ بھی مل کر جہاد کرتا رہا۔ پھر امیر المومنین کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے 500 دیا، ان کو 1000 دیا، تو حضرت عمر کا چہرہ چمک اٹھا، فرمایا بیٹا میں تمہیں بھی 1000 دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے ایک کام کر، ان کے نانا جان جیسا اپنا نانا لے کر آ، ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے کر آ، ان کی ماں فاطمہ جیسی اپنی ماں لے کر آ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر آ، ان کا حسب نسب لے کر آ، پھر مجھ سے آگے مطالبہ کر، پھر میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے حق ہے آپ سے پوچھنے کا، اگر صحابہ کو، حضرت عمر کو اہل بیت اطہار سے کوئی دشمنی یا عداوت ہوتی تو بیٹے کو 500 دیتے، حسنین کریمین کو 1000 دیتے؟ پھر یہ جملے ارشاد فرماتے جو تاریخ کے اوراق پر آج بھی موجود ہیں، یہ جملے بتاتے ہیں کہ صحابہ نبی کی آنکھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار میرے نبی کے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ آج کا ذاکر ملنگ مولوی ہے 2 ٹکے کا، جس نے من گھڑت کتابوں کے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ لڑائی پیدا کر لی، صحابہ کو اہل بیت کا، اہل بیت کو صحابہ کا مخالف اور دشمن بنا کے رکھ دیا۔ دلائل شریعہ کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ہمیں حکم ہے کہ قرآن سے رجوع کرو، اور قرآن نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے جو آس پاس ہیں یہ سارے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں تو شیر و شکر ہیں۔ یہ رب فرما رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر اپنے کمرے میں بیٹھے، دربان کو کھڑا کر دیا کہ ضروری بات چیت ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں، تو کسی کو اندر نہ آنے دے۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا، دربان نے دروازے پر روک لی، اتنے میں حسین پاک بچے تھے وہ بھی آ گئے کسی کام کے سلسلے میں امیر المومنین کے پاس۔ جب آئے تو دربان حضرت عمر کے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین ضروری بات چیت میں مصروف ہیں، ان کا حکم ہے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، لہذا پھر کسی وقت بیٹا آ جائے۔ بیٹا وہیں سے مڑ گیا، امام حسین نے یہ باتیں سنی تو بغیر کچھ کہے وہاں سے مڑے، واپس جانے لگے، دربان دوڑ کے اندر گیا، سارا ماجرا سنایا، امیر المومنین آپ کا بیٹا آیا تھا، میں نے اس کو یہ بات چیت بتا کے واپس بھیجا، لیکن یہ گفتگو امام حسین نے سن لی، وہ بھی کسی کام آئے تھے،
سامنے بیٹھ گئے، فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، وہ حکم میرے بیٹے کے لیے دوسروں کے لیے تھا، میرے نبی کی آنکھ کے لیے نہیں تھا۔ ہاں میرے رسول کے نواسے آپ کے لیے 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہیں، جب بھی کوئی کام ہو بغیر اجازت کے آپ اندر آ سکتے ہیں، آپ کو رکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بال جو سفید ہوئے یہ آپ کی وجہ سے، یعنی جو عزتیں آج مجھے نصیب ہوئی ہیں یہ نبی اور نبی کی آل صدقہ نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ کیا ظاہر کرتا کہ دشمنی تھی۔ امام حسین اپنے دشمن کے گھر آئے تھے، اپنے شیعہ موت پر کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر، اگرچہ عمر شادی والی نہیں تھی بظاہر، حضرت علی کے پاس آئے، یار ہے دوست ہے، فرمایا کہیں میں ایسے دنیا سے نہ چلا جاؤں، میں نسبت اہل بیت لینا چاہتا ہوں کہ آل رسول سے میرا ایک رشتہ قائم ہو جائے، لہذا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ موت پر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مولا علی نے باخوشی اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا، جن سے بعد میں بیٹا زید بھی پیدا ہوا۔ ان مخالفین سے پوچھئے، ہم لوگ سے چند احباب کا نام لیتے، 145 افراد تھے یا 72 تھے، ہم تو 4 یا 5 کا نام لیتے ہیں، باقی کربلا میں جو شہید ہوئے ان کی اس میں گرامی کیا تھے؟ بتائیں نا حضرت اللہ کے ٹوٹل کتنے بیٹے تھے؟ 18 بیٹے تھے، کتنے؟ 5 بیٹے ان کی حیاتی میں وفات پا گئے، باقی کتنے بچے؟ 7 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے مولا علی کے، حسین کے بھائی، کتنے؟ ان کے نام پوچھئے نا ان سے، اپنی کتابوں سے نکال کر دے دے۔ خالی علی اکبر علی اصغر کا نام لیا جاتا ہے، کہ حضرت جعفر کا نام لے لیتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ مولا علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا ابو بکر بن علی تھا جو کربلا میں پہلے شہید ہوا، پھر عمر بن علی تھا جو پہلے شہید ہوا، پھر عثمان بن علی تھا جو پہلے شہید ہوا۔ مولا علی کے ساتھ اگر ان بزرگوں کی عداوت اور دشمنی ہوتی تو اپنے گھر پیدا ہونے والے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر کبھی نہ رکھتے، اپنے بچے کو ابو بکر کا نام نہ دیتے، اپنے بیٹے کو عمر کا نام نہ دیتے، اپنے بیٹے کو عثمان کا نام نہ دیتے۔ آپ کے گھر بچہ پیدا ہو جائے، آپ کسی دشمن کے نام میں اس کا نام رکھیں گے؟ بولیے، آپ وہ نام رکھیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے یہی ہوتا ہے۔ جو مولا علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے سوچا کیا نام، دل نے گواہی دی ابو بکر سے بڑھ کر پیارا نام کوئی نہیں، بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ دوسرا بیٹا آیا، پھر سوچا کیا نام دوں، عمر سے اچھا نام کوئی نہیں، حضرت عمر کے نام پہ نام دے دی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا عثمان کے نام پہ، عثمان غنی کے نام پہ۔ یہ نام رکھنے والا عمل بتاتا ہے کہ نبی کی اہل بیت میرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے تھے، اور میرے رسول کے صحابہ میرے نبی کی آل اور اہل بیت سے پیار کرتے تھے۔ یہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آج سوال کیا جاتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نواز رسول تک بات ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ وہ تو صحابی ہیں۔ ارے صحابی، حضرت امام حسین بھی صحابی، باقیوں کے پاس تو صرف صحابیت ہے، ان کے پاس تو صحابی ہونا بھی ہے، نواز رسول ہونا بھی ہے۔
اور بیت اطہار کے رکن بھی ہیں، ممبر بھی ہیں، اور میرے رسول کی پشت پر کھیلنے والے۔ مدینہ طیبہ میں نماز ہو رہی، امام الانبیاء نماز پڑھ رہے، امام حسین گلیوں میں کھیل رہے تھے، بچے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، نانا جان کی پشت پر بیٹھے۔ آپ نے سے سجدے سے سر اٹھانا چاہا، رب کا حکم آ گیا، محبوب جب تک حسین پاک نیچے نہ اتریں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آج سجدہ طویل کر دو، میری تسبیحات میں اضافہ کر دو، میری پاکیزگی اور زیادہ بیان۔ ادھر نانا جان کی تعداد 72 پوری ہوئی، ادھر حسین پاک نے جمپ لگایا اور دوڑ کے گھر چلے۔ اماں جان آجا، جی واقعہ پیش آیا، بیٹا کیا واقعہ پیش آیا؟ اماں جان میں مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے، میں نانا جان کی پشت پر جا کر سوار ہو گیا، جب تک میں اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترا نانا جان نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے لبتے جگر کو اپنی چھاتی سے لگایا، ماتھے کو بوسہ دیا، فرمایا بیٹا کیا تو نے خیال نہیں کیا وہ نہ تیرے نانا جان بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، پھر رب کی نماز بھی ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، مسجد نبوی شریف میں ہو رہی ہے، بیٹا نہ تو نماز کا خیال کیا تو نے نہ نانا جان کا خیال کیا۔ حسین پاک بولے اماں جان یہ میرے اور نانا جان کے درمیان راز کی بات ہے، ارے آپ مداخلت نہ کریں، بیٹا بتا تو صحیح کیا راز کی بات ہے؟ ارے اماں جان آج میرے نانا جان نے میری خوشی کے لیے 3 بار تسبیح پڑھنے کی بجائے 72 بار تسبیح کو پڑھا، کل میں نانے کے دین کو بچانے کے لیے ارے 3 نہیں 72 جانے قربان کروں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، ایک بار نہیں کئی بار واقعہ پیش، امام حسن آگے بیٹھ گئے، امام حسین آگے بیٹھ گئے، دونوں آگے بیٹھ گئے، اور بچی سیدہ زینب آگے بیٹھ جاتی تھی تو نبی علیہ السلام کبھی کبھار بچی کو پکڑ لیتے تھے کہ کہیں گر نہ جائے۔ ہمارے لیے تو حکم ہے نا کہ نماز پڑھو تو نیچے زمین پر نظر رکھو، رکوع والی جگہ پہ، سجدے والی جگہ، مگر میرے رسول کے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے رب کی نماز ہوتی تھی نگاہیں مصطفیٰ پر ہوتی کھیلی تو بتاتا ہے نا دنیا والوں کو کہ کیسے اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، نماز میں مناظر کیا ہوتے، اگر دیکھا ہی تو بتایا کیسے۔ ٹھر گئے نین ویکھ کے، 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 سرور کونین ویکھ کے، سرور کونین ویکھ کے، تاج والے تاج بھول گئے، تاج والے تاج بھول گئے، نبی میرے آقا کی نالین ویکھ کے، آقا کی نالین ویکھ کے، صحابہ کی نماز ہو گئی، صحابہ کی نماز ہو گئی، پشت حسین ویکھ کے، پشت حسین ویکھ کے، صحابہ کی نظر اپنے پیارے کریم آقا پر ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے پوری
پر احسان عظیم کرتے، اپنے نبی سے اس قدر عشق کیا، اس قدر پیار کیا کہ دن رات ایک ایک لمحے کی ایک ایک اشارے، ایک ایک قول فعل عمل، ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا اور آگے دنیا والوں کو ساری زندگی بتاتے رہے، جس کی بنا پر یہ موتی آج ہمارے تک پہنچے۔ صحابہ یہ سب کچھ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ یہ احسان ہے صحابہ کرام سے۔ آج دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کہتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی اسلام آباد پر چڑھائی کرے گا تو کیا اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، دودھ دینے والے بچوں کو ساتھ لے کے چلا جائے گا؟ بولی کئی لوگوں نے اسلام آباد چڑھائی کا پروگرام بنایا، لاکھوں ان کے لشکر لے کر گئے دھرنے دیے جا کے، پھر بھی پتہ نہیں ملا کہ نہ ملا۔ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اشارہ تک بات کر، اقتدار حاصل کرنا ہوتا تو مدینے میں اعلان ہوتا، پورا مدینہ امام پاک کے پیچھے کھڑا ہوتا، مکے میں آئے تھے وہاں اعلان ہوتا، پورا مکہ پیچھے ہوتا، جگہ جگہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے، لاکھوں کا لشکر تیار ہو جاتا۔ نہیں، وہ اقتدار کے حصول کے لیے یہ کلی اور قانون ہے دنیا میں شروع سے چلا رہا، حق اور باطل۔ باطل جب بھی دنیا میں آیا ساز و سامان کے ساتھ آیا، پوری تیاری کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ آیا، مسلح ہو کر آیا، اور حق جب بھی کائنات میں آیا ہے اکیلا آیا، تنہا آیا ہے، بے ساز و سامان آیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو پھر جا کر نمرود کے شاہی دربار میں دیکھ لو، تارو کا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ اکیلا تنہا کھڑا تھا۔ ارے فرعون کے شاہی دربار میں دیکھ لو، ارے عمران کا بیٹا موسیٰ اکیلا کھڑا تھا۔ عرب کے تاجداروں کے سامنے دیکھ لو، سیدہ آمنہ کا لال میرے رسول اکیلے کھڑے تھے، اور 20,000 یزیدیوں کے لشکر کے سامنے فاطمہ کا لال اکیلا کھڑا تھا۔ حق جب بھی آیا ہے اکیلا آیا ہے، تنہا آیا ہے، بے سر و سامان آیا ہے، غیر مسلح ہو کر آیا ہے۔ اور پھر دیکھیں خدا کی قدرت، دیکھیں عجیب کھیل ہے قدرت۔ فرعون دریائے نیل کی لہروں میں ڈوب کر مر گیا، نمرود کو مچھر نے ہلاک کر دیا، عرب کے سردار ابو جہل کو 8 اور 9 سال کے 2 بچے محمد محمد نے قتل کر رکھ دیا، اور یزید درد بلند سے ہلاک ہو گئے۔ یہ باطل پرستوں کا انجام بتا رہا ہوں۔ فرعون دریائے نیل کی لہروں میں ڈوب گیا، مر گیا۔ اس وقت کے مصریوں نے ایک آنسو نہ بہایا، نمرود کو لنگڑے مچھر نے دماغ میں پہنچ کر جوتے مروا کے ہلاک کر دیا، ایک رومی بھی نہیں رویا۔ عرب کا سردار ابو جہل کو 2 بچوں نے جنگ بدر میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، مکہ والوں نے، عرب والوں نے اس پر ماتم نہیں کیا۔ یزید درد کلن سے 3 دن تک بستر مرگ پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کسی عراقی نے، کسی کوفے نے سینہ کو بھی نہیں کی، آنسو تک نہیں بہائے۔ المختصر دریائے نیل میں ڈوب کر مرنے والے فرعون پر کسی نے آنسو نہ بہائے، لیکن نہر فرات کے کنارے شہید ہونے والے نواز رسول کی شہادت پر اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان آنسو بہا رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، چین والے بے چین ہیں، مصر والے اہو بغا ہیں، ارے افغانستان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے کی خود پکار کر رہے ہیں۔ کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جب مسلمان بستے ہو اور محرم کا مہینہ آتا ہو اور مجالس نہ ہوتی ہو، ذکر حسین نہ ہوتا ہو، ذکر حسین کرنے والے نہ آتے ہو، اور اس شام کی آنکھوں میں پانی نہ آتا ہو۔ فرعون کو رب العالمین نے
تخت و تاج دیا، مصر کا راج دیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اس کا دعویٰ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اس نے کہا معاذ اللہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ تمہارا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں۔ رب ہونے کا دعویٰ کیا تو رب العالمین کی بے آواز لا کی حرکت میں آئی، دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبریل نے خاک اٹھا کے منہ کے اندر دے ماری، تیرا کھانا خراب، اب کلمہ پڑھتا، اب ایمان لاتا ہے، جب بہت سامنے دیکھ رہا ہے۔ توبہ کرنی تھی تو پہلے کر۔ مصر کا بادشاہ تھا نمرود، روم کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ سے بھی تخت و تاج کی حکومت دی، مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنا، اس نے بھی رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تو لنگڑے مچھر کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ وہ نتھنے کے ذریعے دماغ تک پہنچا، معذور تھا، کہتے یا اللہ مجھ سے کام لے لے۔ جب اس کو رب نے کہا دماغ میں اپنی کاروائی کر، اس نے اندر جناب اپنا کیا کام تو تکلیف ہوئی، اچانک غصے میں آگے اس نے اپنا ہاتھ سر پہ مارا تو رب نے مچھر دیکھا، رک جا۔ مچھر رک گیا، اس کے دل میں بات ڈال دی گئی کہ سر پر کچھ مارنے سے تکلیف رک جاتی۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا، دو آدمی کی ڈیوٹی لگائی، میرے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، جب مجھے تکلیف ہو میں اشارہ کروں تو میرے سر میں جوتے مارو۔ کہاں دعویٰ تھا ربوبیت کا، الوہیت کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے، اور کہاں جو اس کو رب مانتے تھے وہی اس کے سر میں جوتے مارتے۔ مکہ والوں کو سرداری بیوی سے گزر کے خزانے دیے گئے، سونے چاندی کے ڈھیر دیے گئے، وہ اپنے آپ کو خدا کو نہ کہہ بیٹھے لیکن اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا مان کر بیٹھ گئے۔ کیا حال ہوا وہ جہاد اینڈ کمپنی کا؟ جنگ بدر کے اندر 70 اہم ترین لیڈر ابو جہل سمیت ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یزید نے باپ سے حکومت لی، آمریت کو قائم کی، ملوکیت کو قائم کی، شخصی حکومت کا راج آیا، قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوئی، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا۔ 3 سال کے دور اقتدار میں اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اگر یہ سب جانتے تھے کہ شاید ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ تب تو چاپ مل گیا نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہو گئی، رب کا قہر خاموش ہوتا ہے، جب حرکت میں آتا ہے تو قوم لوط کی طرح بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دیتا، آسمانوں پر شہروں کو لے جا کے تو انہیں الٹا لٹا دیا جاتا ہے، الٹا پھینک دیا جاتا ہے۔ 12 شہر تھے، جبریل علیہ السلام ایک پر کے ذریعے زمین سمیت اٹھا کر اوپر آسمان تک لے جا کے الٹا دیا، وہیں سے نیچے آیا۔ جب اس کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا، کیونکہ قرآن میں رب نے کہہ دیا ان بخش ربے کا لشدید، تیرے رب کی گرفت انتہائی سخت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے تمہیں۔ آج چور چوری کرتا ہے، گانے زنا کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے، شراب شرابی پیتا ہے، جواری جوا کھیلتا ہے، ناپتول والا ناپتول میں کمی بیشی کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے، ذخیرہ موزی کرنے والا ذخیرہ موزی کرتا ہے، سود لینے والا سود لیتا ہے، کوئی بیماری تکلیف نہیں ہے، خوش و خرم ہٹا کٹا پھرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے رب میری پکڑ نہیں کر رہا، نہیں، رب تیری رسی کو ڈھیلا کر۔ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ پکڑے گا تو پھر
تیرے جنازے پر شہد کی مکھیاں آئیں گی، پھر تیرے جنازے کو عوام دفن ہونے کے لیے جگہ بھی نہیں دے گی۔ ہمارے سامنے یہ سارے اشارے۔ آج اللہ کی لاٹھی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی۔ مختار سقفی کوئی حکمران نہیں تھا، آل بیت اطہار کی محبت میں اس نے نعرہ بلند کی۔ 1 2 50 100 اکٹھے ہوتے ہوتے لشکر تیار ہو گیا۔ وہی کوفے کی جامع مسجد جس کے منبر پر بیٹھ کر ابن زیاد نے اعلان کیا تھا، اے کوفہ والو سنو، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ اگر کسی گھر میں حسین پاک کے بھائی مسلم بن عقیل کو کسی نے پناہ دی، گھر کے اندر چھپایا یا اس کے یتیم بچوں کو چھپایا، اسے تہتے کر دیا جائے گا، گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ میرے رب کی شان دیکھیے، آج اسی مسجد کے اسی منبر پر مختار بیٹھا اور اعلان الگ ہو رہا ہے بڑا جی کہ آج جس گھر میں قاتلان حسین ہوں گے، جو قاتل کو پناہ دے گا، جنہوں نے تیر برسائے، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے، جنہوں نے برچھیاں ماری، جنہوں نے نیزے مارے، ان کو شام سے پہلے گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ، زندہ یا مردہ، ان کے سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا کر لاؤ، تاکہ میرے دل اور کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہو پائے۔ پھر کیا تھا، کوئی قاتل یزیدی جنگل میں چھپ رہا تھا، کوئی پہاڑ کی غار میں چھپ رہا تھا، لیکن آج سے دوڑے اور سورج ڈوبنے سے پہلے مین کردار اور ان کے حوالے کو گرفتار کر کے لے۔ اس وقت تیز ترین سواریاں تو تھی نہیں کہ کوئی پلین پہ بیٹھ کے دوسرے ملک چلا جائے گا یا اپنی پجاروں پراڑوں پہ بیٹھ کے نکل جائے گا، نہیں۔ اس وقت تو پیدل سفر ہوتا تھا، یا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، یا گھوڑے پر یا خچر پر یا گدھے پر۔ کہاں بھاگتے؟ بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سب سے پہلے عمر سعد کو لایا گیا۔ مختار نے کہا، اے عمر سعد، میں تجھے جتنی بھی سزا دوں کم ہے، اور تجھے کیا سزا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، رحم کی اپیل کر دی۔ میں مجبور تھا، ابن زیاد کا آرڈر تھا۔ مختار نے کہنا لگایا، قربان جو آقا حسین پر، انہوں نے تو سے رحم نہیں مانگا، انہوں نے تیرے آگے ہاتھ نہیں جوڑے تھے کربلا کی ریت پر، نواز رسول نے تیری منت سماجت نہیں کی، تو کیسا بدبخت ہے، موت کو سامنے دیکھ کر کے دلا رہا ہے۔ فرمایا اس کے بیٹے حفظ کو لایا گیا، عمر سعد کے بیٹے حفظ کو لایا گیا۔ فرمایا اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو اس کے سامنے، تاکہ اس کے کلیجے کو تکلیف ہو، اسے پتا چلے کہ جس طرح علی اکبر کی گردن اڑائی گئی تھی، تو ناصر رسول حسین پاک کے قلب و جگر پہ کیا گزری۔ اشارہ ہوا، جلاد نے تلوار کا وار کیا، حفظ کا سر الگ دھڑا الگ، عمر سعد طرف رائے چیخ رہا ہے، ایک اشارے پر اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد شمر کو لایا، ارے بدبخت انسان، تجھے تو جتنی سزا دی جائے کم ہے، تو نواز رسول کی چھاتی پر بیٹھا تھا، تو نے ان کے گلے پر خنجر چلایا تھا، ذبح کیا تھا نواز رسول، اپنے وہ پلید ہاتھ میرے آگے کر۔ شمر سارا دن چھپتا رہا، بھاگتا رہا، رات کو پکڑ کے لائے تھے، بھوکا پیاسا، اون خوش گلا خوش، بولا نہ جائے، کہتا خدا کے لیے میں بہت پیاسا ہوں، پیاس سے مر جاؤں گا، مجھے پانی پلا دو۔ مختار پھر کہتا ہے، قربان جو آقا حسین کی ہمت اور شجاعت اور جرأت،
ارے تو مجھ سے پانی مانگتا ہے، ہاتھ آگے کر۔ مختار نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے، پھر فرمایا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ہربل کو لایا، ارے تو وہ بابا شکیل القلب انسان ہے جس نے نواز رسول کی جھولی میں 6 ماہ کے معصوم بیٹے علی اصغر کے حلق پر ارے تیر مارا تھا، وہ نبی جان طلب طلب کے باپ کے ہاتھوں میں اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ ارے بابا انسان، تجھے تب جتنی بھی سزا دو، نہ اس دنیا میں میرے کلیجے کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی، نہ مسلمانوں کے قلب و جگر کی آنکھ ٹھنڈی۔ اسے سامنے باندھ دو، اس پر تیروں کی بارش کر، سب سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم کا کوئی حصہ مجھے سلامت دکھائی نہ دے جس پر تیر پیوند نہ ہو۔ آخر ایسا ہی کیا، کھولی کو لایا۔ یہ وہ بابا انسان تھا جس نے زخمی حالت میں نواز رسول کے سینے میں پرچا مارا، اور جب آپ شہید ہو گئے تو اس نے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا کر ارے یہ کوفے اور یزید کے دربار میں لے کر گیا تھا، انعام و اکرام حاصل کیا۔ اور میں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹے جائیں، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر اس کی لان پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور اس کا سر بھی نیزے کی نوک پر میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ میرے اعلان ہوا، جنہوں نے نہر فرات پر قبضہ کیا تھا، جنہوں نے تیر برسائے تھے، جنہوں نے خیمے جلائے تھے، جنہوں نے پانی بند کیا تھا، جنہوں نے پنچھے اٹھائے ہوئے تھے، یزیدی لشکر کے ایک ایک فرد کو قتل کر دیا جائے۔ قتل عام ہوا، کوئی قاتل بچ نہ پائے۔ عبید اللہ ابن زیاد گلستان فاطمہ کو تباہ و برباد کر دینے کے بعد، اجاڑ دینے کے بعد، یزید کی طرف سے موصل کی حکومت لے کر انعام میں خوش و کرم بیٹھا تھا۔ آج کا دور یہ واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں کہ فوراً سے اطلاع مل جاتی، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا کوفے میں، شام میں کیا ہو گیا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز حرکت میں آ چکی، اللہ کا خاموش قہر حرکت میں آ چکا ہے، اسے خبر نہ۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک کی قیادت میں ایک لشکر تشکیل دیا، فرمایا جاؤ موصل پر حملہ آور ہو جاؤ اور ابن زیاد کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر۔ آمنا سامنا ہوا، ابن زیاد کے پاس لشکر زیادہ تھا، سامان حرب زیادہ تھا، جنگی ساز و سامان زیادہ تھا، یہ تھوڑے تھے، لیکن میرے رب کی نصرت و مدد آل بیت اطہار کے غلاموں کے ساتھ تھی، رب نے ان کو فتح دینی تھی۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک کو رب نے غلبہ عطا فرمایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کئی بار درخواست تحریری طور پر کہاں سے بھیج کر کہ میں معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہوں، تو نے کہا نہیں، یا تو نے حسین پاک کو راستہ دیا تھا؟ اتمام حجت کے لیے حسین پاک نے جب آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے راستہ دے دو میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں، تم لوگوں نے راستہ نہیں دیا، واپس نہیں جانے۔ آج مجھ سے مانگتے ہو؟ آج مختصر وہ بھی مقابلے میں آیا، مارا گیا، اور ابن زیاد کا سر بھی نیزے کی نوک پر لٹکا کر مختار سقفی کی دربار میں پیش کیا۔ یزید ملک شام کی سرزمین پر اسے کیا ہوا؟ کھانا کھایا، وہ لقمہ اندر جا کے عذاب الہی بن گئے، انتڑیوں میں کیڑا لگ گئی۔ اسے کہتے پلنج کا درد، جب انتڑیوں میں کیڑا لگ جائے، گانٹ لگ جائے، اسے پلنج کا درد پہ۔ روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ نیزے کی طرح اندر تکلیف دیتا ہوا جاتا، اگر پانی کا گھونٹ پیتے ہیں تو تیر کی طرح اندر جاتا۔ 3 دن تک بستر مرگ پر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ مختار سقفی
محبان اہل بیت میں سے اس وقت تھا. اب اینڈ پہ کیا ہو؟ اب یہاں پہ دو قول ملتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. ایک قول ہے کہ وہ اسی طریقے سے دنیا سے چلا گیا، اور ایک قول ہے کہ اس نے جب اپنی اکثریت کو دیکھا، اپنی شہرت کو دیکھا کہ لشکروں کے لشکر میرے پرچم تلے آ گئے، مجھے اتنا محبت مل گئی اور اتنے اشاق اور اتنے لوگ مل گئے، تو اینڈ پہ آ کے اس نے دعوی نبوت کر دی، نبی ہونے کا دعویٰ کر، اور اس کی موت اسی حال میں. اب اس معاملے میں خاموش. عراق کے اندر آج بھی اس کا مزار ہے، شیعہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کے مزار کے اوپر بڑا عالیشان اس کا مزار بنا رکھا. اس کے اعمال اس کے ساتھ دعوی نبوت کیا نہیں کیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ، جنت جائے جہنم جائے رب جہاں جائے اس کو لے جائے. لیکن میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ رب جب کام لینے پر آ جاتا ہے، اس کی خاموش تلوار جب حرکت میں آتی ہے تو کسی کو بھی آگے لا کے رب انتقام اپنا لے لیتا ہے. آج یزید اور یزیدیوں کا کہیں نام و نشان نہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ماہ سفر آگے شروع ہو جائے گا تو اولیاء کرام کے تذکرے آئیں گے. شان اولیاء پورا مہینہ ہم اللہ کی پاک اور نیک ہستیوں کا ذکر کریں گے. ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ کہ ہمارا دین پاک کے دین میں آنے والا ہر انسان جو کامل مسلمان ہے پاک. پھر نبی کے پاک ہونے میں تو شک ہی، نبی کی آل کے پاک ہونے میں تو شک ہی نہیں. نبی کے اصحاب، نبی کی مسجد، نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحیح عاشق کامل مسلمان، اولیاء کرام کامل مسلمان. اب ان کے تذکرے کریں گے تو اجمیری صاحب نے جو ربائی کہہ ڈالی، میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج تک کوئی شاعر اس وزن کی ربائی پیش ہی نہیں کر سکتا. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی نے فرما دیا اپنے مریدوں کو، آنے والے نسلوں کو، ارے پورے دین کا نام حسین ہے. جس کی گود میں آ کے دین نے پناہ لی وہ حسین پاک ہے. سر کا آپ نے اپنا سر دے، اب چاہتے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، آپ چاہتے تو اپنے خاندان والوں کو بچا سکتے تھے. ایک ہی تو کام کرنا تھا کہ مجھے یزیدیت قبول ہے، میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں. تمام اہل بیت اطہار کو باعزت انعام و اکرام کے ساتھ مدینے باحفاظت پہنچا دیا جاتا. آخری جو تقریر امام زین العابدین نے کی ہے وہاں پر پہلے اس نے کفریہ کلمات کہے، بعد میں لوگوں نے اسے سمجھایا. پھر نعمان بن بشیر نے مشورہ دیا، اس کا ارادہ تھا کہ سبھی کو یا قید کر لیا جائے. مشورہ دینے والے خبیثوں نے مشورہ دیا ان سب کو بھی قتل کر دو. نعمان بن بشیر صاحب یہ رسول تھے، وہ آگے بڑھے. اس نے یزید کو اکیلے میں سمجھایا کہ جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، آگے مت ظلم. ان سب کو میرے حوالے کر، میں عزت و احترام کے ساتھ انہیں مدینے پہنچا گیا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھ، نہ تیرا تخت رہے گا نہ راج رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ قیامت ہی نہ برپا کر دی جائے. اٹھائیے بہت بڑی کتاب
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک آسمان کے کنارے لہو لہو بن کر رہے، سب ستارے آپس میں ٹکراتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بیت المقدس کی سرزمین سے جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس سے تازہ خون نمودار ہوتا۔ 3 دن تک سورج گرنے لگا رہا کہ تارے نظر آنے شروع ہو گئے، مکمل اندھیرا چھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ پوشی فرمائی۔ یا وہ دن تھا، مدینے والے کہتے ہیں کہ یوں لگا کہ جیسے رات ہو گئی۔ 2 جملے ملتے ہیں اہل مدینہ کے اور اہل مکہ کے۔ مکہ والے کہتے ہیں کہ جس دن ہمارے رسول پیدا ہوئے اس دن یوں لگا جس طرح پوری کائنات روشنی اور نور سے بھرے۔ حالانکہ رات کا وقت ہے، صبح 7 کی گھڑی ہے، لیکن جس طرح سورج عین سامنے ہوتا ہے تو دن نکلتا ہے، اس طرح پورے روئے زمین پر نور اور روشنی پھیل گئی جس دن میرے رسول آئے۔ مدینے والوں نے گواہی دی کہ جس دن ہمارے رسول دنیا سے پردہ فرمایا اس دن کالی سیاہ رات کی طرح اندھیرا چھا گیا۔ یا اس دن اندھیرا چھایا تھا یا آج جب حسین پاک کو شہید کیا گیا۔ آپ نے 2 لباس پہنے، ایک لباس جو کبھی نہیں پہنا تھا آپ نے فرمایا وہ لباس لایا جائے، وہ نیچے پہنا۔ جانتے تھے کہ یہ میرے کپڑے تک اتار لیں گے کہ میرا جسم برہنما ہو جائے۔ اوپر پھر دوسرا لباس پہنا، اوپر پھر جبہ شریف پہنا۔ آپ کی شہادت کے بعد اوپر والا لباس اتار لیا گیا، دستار کوئی لے گیا، زیرہ کوئی لے گیا، کرتا کوئی لے گیا، شلوار کوئی لے گیا، جوتے کوئی لے گیا، مگر اندر والا نیچے والا لباس رہا۔ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 33 کے قریب تلواروں کے زخم، 24 کے قریب نیزوں کے زخم، 72 کے قریب تیروں کے زخم، یہ گنتی کی لوگوں نے۔ لیکن یہ بھی انصاف نہیں کیا کیونکہ ایک ایک زخم کے اندر کئی زخم اور بھی تھے۔ جب گھوڑے دوڑائے گئے ٹاپو سے، گھوڑے کے ٹاپو سے لاش کی بے غرضی کی گئی اور جسم کی ہڈیاں تک چورا چور ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کون؟ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو خواجہ معین الدین چشتی پیری فرماتے ہیں سر کا نادا دست در دستے یتیم۔ یہاں پر سر دے دیا، سردار عباس داد، علی اکبر داد، علی اصغر داد، قاسم داد، اون داد،